گزشتہ دنوں الحمدللہ بڑی محنت اور کوشش کے بعد سینکڑوں ہزاروں علماء اور مسلمانوں کی شہادت قربانی کے نتیجے میں رب کے فضل و کرم سے پاکستان کی قومی اور نیشنل اسمبلی میں ناموس صحابہ کے لیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور امہات المؤمنین اہل بیت کرام اہل بیت اعظام کے لیے ایک قانون پاس ہوا ہے۔ لیکن الحمدللہ علماء کرام کی محنت اور ان کی قربانیاں شہادت رنگ لائیں، اور اس کے لیے جو بظاہر کار فرما ہوا اور ذریعہ بنا وہ نیشنل اسمبلی کے قومی اسمبلی کے ممبر مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں۔ انہوں نے یہ بل آگے پیش کیا، اس کے لیے قربانی دی، محنت کی، الحمدللہ پورے ہاؤس نے اس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ عمران سے محبت کرنے والے ان کو اپنی محبت مبارک ہو، اور جناب والا نواز شریف سے محبت کرنے والے کو کوئی جرم نہیں، محبت کرے 100 دفعہ کرے، بے نظیر کے جیالے بلاول سے محبت کرتے رہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب انسان کی کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے خلاف بدتمیزی برداشت نہیں کرتا، گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن اس سرزمین پاکستان پر کیا اصحاب رسول ہی ایسے لاوارث رہ گئے تھے کہ جگہ جگہ گلی گلی اور جناب گاؤں گاؤں کئی مقامات پر ان کی گستاخی ہوتی تھی، لیکن کوئی نام لینے والا پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن جس کے لیے رب نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اس کے لیے کوئی تحفظ نہیں۔ جس کے لیے رب نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کا کوئی تحفظ نہیں۔ جس کے لیے رب نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، اس کا کوئی تحفظ نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ناموس پر حملہ کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، یا اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، یا امہات المومنین کی گستاخی کرتا ہے، تو اسے کم سے کم 10 سال قید کیا جائے گا، اور 10 لاکھ اس پر جرمانہ ہوگا، اور یہ عمر قید سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس بات کے لیے الحمدللہ پوری دنیا میں اہل اسلام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، اور یہ اصحاب رسول کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ، اہل بیت اعظام کے ساتھ ایک محبت کی نشانی تو ہے ہی، ان کے ساتھ والہانہ عقیدت کا جذبہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس قانون سے، اس تجویز سے پاکستان کی سرزمین سے فرقہ واریت اور قتل و غارت گری کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اتنے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، پڑھے لکھے، اگر چور کو صحیح معنی میں سزا دی جائے تو کیا پھر چوریاں ہوں گی؟ بالکل نہیں ہوں گی۔ اور اگر زانی کو سزا دے دی جائے تو کیا زنا عام ہوگا؟ ہر آدمی ڈرے گا کہ بھئی پکڑا گیا تو اتنی بڑی سزا ہے۔ چور کا ہاتھ کاٹنا، ایک آدمی کا ہاتھ کٹ جائے تو کوئی بھی چوری نہیں کرے گا کہ بھئی بڑا مشکل کام ہے یہ۔ لیکن اگر سب کے لیے آسانیاں ہوں تو ہر آدمی چوری بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، دھوکہ بھی دیتا ہے، لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ بھی کرتا ہے، کسی کے حق پہ ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہوگا، یا پیسے دے کے چھوٹ جاؤں گا، یا اپنی طاقت اور عہدے کی وجہ سے چھوٹ جاؤں گا۔ تو جس کے لیے سخت قانون نہیں ہوتا وہ معاملہ، وہ کام عام ہوتا جاتا ہے۔ تو گزشتہ کئی سالوں سے آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پر اور دیگر مقامات پر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلسل کے ساتھ گستاخیاں ہو رہی تھیں، لیکن الحمدللہ علماء کرام کی محنت اور ان کی قربانیاں شہادت رنگ لائیں، اور اس کے لیے جو بظاہر کار فرما ہوا اور ذریعہ بنا وہ نیشنل اسمبلی کے قومی اسمبلی کے ممبر مولانا عبدالاکبر چترالی صاحب ہیں۔ انہوں نے یہ بل آگے پیش کیا، اس کے لیے قربانی دی، محنت کی، الحمدللہ پورے ہاؤس نے اس کو متفقہ طور پر منظور کر لیا۔ یہ وہ قانون ہے ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے، ناموس امہات المومنین کے لیے، کہ جس قانون کے پاس ہونے کی وجہ سے بریلویوں کو بھی خوشی ہے، دیوبندیوں کو بھی خوشی ہے، اہل حدیث کو بھی خوشی ہے،
اس لیے کہ امت مسلمہ کے یہ تین بڑے بڑے فرقے اور یہ تین بڑے بڑے مسالک جو کہ اہل اسلام میں مشہور و معروف ہیں اور ان کے فالوور ان کی اقتداء کرنے والے لاکھوں کروڑوں میں ہیں، تو الحمدللہ اہل بیت اور اصحاب رسول جو ہے وہ اہل حدیث والوں کے بھی سروں کے تاج ہیں، بریلوی حضرات کے لیے بھی سروں کے تاج ہیں، دیوبند والوں کے لیے بھی سروں کے تاج ہیں۔ اس لیے بلا تفریق جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے، یقیناً آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے اور امہات المؤمنین کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے۔ اگر ان کے تحفظ کے لیے اور ان کے ناموس کے لیے سرزمین پاکستان میں کوئی قانون پاس ہوتا ہے تو یہ تینوں مسالک کے لیے خوشی کی بات ہے، سعادت کی بات ہے اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ الحمدللہ ہماری زندگی میں اگر اصحاب رسول کی عزت محفوظ ہو جائے اور ان کے ناموس کا تحفظ ہو، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے سعادت کوئی نہیں۔ آج اگر کسی سیاستدان کی گستاخی ہو، عمران خان کی گستاخی ہو، تو پی ٹی آئی والے اسے بخشنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے میدان میں اتر آتے ہیں۔ اگر نواز شریف کی گستاخی ہو تو مسلم لیگ والے میدان میں جھگڑا کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ بے نظیر کی یا جناب والا بلاول کی گستاخی ہو تو جیالے میدان میں اتر آتے ہیں کہ جناب قیامت ہو گئی، ہم کیسے یہ گستاخی برداشت کر سکتے ہیں۔ اور اگر جناب والا اسی طرح کسی اور سیاستدان کی، جناب الطاف صاحب کی، آفاق صاحب کی، مصطفیٰ کمال کی، اسی طرح کے لیڈروں کی جب کوئی گستاخی ہوتی ہے، ان کے خلاف زبان استعمال کیا جاتا ہے، ان کی عزت اچھالی جاتی ہے، تو ان کے ماننے والے، ان سے محبت کرنے والے میدان میں اتر آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، عمران سے محبت کرنے والے ان کو اپنی محبت مبارک ہو، اور جناب والا نواز شریف سے محبت کرنے والے کو کوئی جرم نہیں، محبت کرے، 100 دفعہ کرے۔ بے نظیر کے جیالے بلاول سے محبت کرتے رہیں، اور ظاہر ہے کہ جب انسان کی کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے خلاف بدتمیزی برداشت نہیں کرتا، گستاخی کو برداشت نہیں کرتا۔ لیکن اس سرزمین پاکستان پر کیا اصحاب رسول ہی ایسے لاوارث رہ گئے تھے کہ جگہ جگہ، گلی گلی اور جناب گاؤں گاؤں کئی مقامات پر ان کی گستاخی ہوتی تھی، لیکن کوئی نام لینے والا، پوچھنے والا نہیں تھا۔ آپ خود سوچو، بحیثیت مسلمان کے، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو، کسی بھی سیاسی تنظیم کے ساتھ ہو، ہم اپنے لیڈر کی گستاخی تو برداشت نہیں کرتے، لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جھگڑا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن کارکن وہ سنبھلنے میں نہیں آتا۔ لیکن پاکستان میں اگر ابو بکر صدیق کی گستاخی ہو، فاروق اعظم کی گستاخی ہو، عثمان غنی کی گستاخی ہو، امیر معاویہ کی گستاخی ہو، اور صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کی گستاخی ہو، تو کسی کو پتہ ہی نہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ ہمارے لیڈروں کو تحفظ حاصل ہے، ہمارے قائدین کو تحفظ حاصل ہے، ہمارے بڑوں کو تحفظ حاصل ہے، لیکن جس کے لیے رب نے فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار، اس کے لیے کوئی تحفظ نہیں۔ جس کے لیے رب نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اس کا کوئی تحفظ نہیں۔ جس کے لیے رب نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، اس کا کوئی تحفظ نہیں۔ جس کے لیے رب نے فرمایا اولئک ھم الفائزون، ان کے لیے کوئی تحفظ نہیں۔ جن امہات المؤمنین کے لیے رب نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، ان کے لیے کوئی تحفظ نہیں۔ اور اگر کوئی گستاخی کرے، کوئی بدتمیزی کرے، کوئی تنقید کا نشانہ بنائے تو ہمیں پتہ ہی نہ ہو، ہمیں احساس ہی نہ ہو۔ یہ تو بالکل ایسا ہے
کہ اگر کسی ایک لیڈر کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو دوسرے والے کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کبھی اس کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو ہوتا رہتا ہے۔ لیکن صحابہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، امہات المؤمنین تو ہماری مائیں ہیں، ازواج مطہرات تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو چاہے ہمارا تعلق جس سیاسی پارٹی کے ساتھ ہو، جس مذہبی تنظیم کے ساتھ ہو، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نچھاور کرنے والے، اپنا مال جان سب کچھ قربان کرنے والے صحابہ کرام کے لیے ہمارا ہاتھ، ہمارا تعاون اور جناب والا ہمارا جذبہ، ہمارا ایمانی جذبہ ایک ہونا چاہیے۔ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی، ازواج مطہرات کی، اہل بیت عظام کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اپنا سب کچھ، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، بجلی نہیں، گیس نہیں، روڈ نہیں، سب کچھ برداشت کر رہے ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر حملہ ہو، میرے نبی کے صحابہ کی ناموس پہ حملہ ہو، اہل بیت پہ حملہ ہو اور آپ کے ازواج مطہرات کی گستاخی ہو، ہم بس بحیثیت مسلمان، بحیثیت قوم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا اب یہ بل سینٹ میں جانا ہے، ایوان بالا میں جانا ہے۔ آپ کا تعلق جس پارٹی کے ساتھ ہے، جس سیاستدان کے ساتھ ہے، لیکن آپ مسلمان ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، آپ نبی کے نام لیوا ہیں، تو آپ اپنے سوچ استعمال کریں اور اپنا تعلق استعمال کریں، اور اس بات کو میڈیا کے ذریعے اور جناب والا سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات پر زور دیں کہ اصحاب رسول، ازواج مطہرات، اہل بیت یہ پورے مسلمانوں کا اثاثہ ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، ہمارے ایمان کی مضبوطی ہیں۔ لہذا ان کے لیے جو قانون پاس ہوا ہے وہ ہم سب کی آواز ہے، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن ہے، اور یہ قانون سینٹ میں بھی پاس ہونا چاہیے تاکہ سرزمین پاکستان جو کلمے کی بنیاد میں بنا ہے، اس سرزمین میں کم سے کم صحابہ کرام، ازواج مطہرات اور اہل بیت عظام کی عزت اور ان کے ناموس محفوظ ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔